السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 19، غیر ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کی تو ہم نے پڑھ لیے، 6 ابواب ہیں۔ اب ہے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ابواب ثلاثی مزید فی، اچھا، فعل ثلاثی مزید فی کے 12 باب ہیں جو ثلاثی مجرد ماضی میں 1، 2 یا 3 حروف سے بڑھانے سے بنتے ہیں۔ یعنی ثلاثی مجرد میں ہم 1 یا 2 یا 3 حروف بڑھائیں گے ثلاثی مجرد میں، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ ابتدائی ابواب جو ہے، ابتدائی 5 ابواب ہیں بے حمزہ وصل، اور باقی 7 ابواب با حمزہ وصل، اور باب فعل کا حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ ایک جی حمزہ قطعی ہوتا ہے اور ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ کون بتائے گا جی کیا فرق ہے ان میں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی؟ یہ استاد محترم، یہ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ ہاں، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی جو ہے یہ کبھی بھی نہیں گرتا۔ نہیں تو باب فعل جو ہے اس کا حمزہ قطعی ہے، اور یہ ہم آگے تعلیلات پڑھ لیں گے نا، آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم یہ پڑھ لیں گے۔ اور حمزہ وصلی جو ہے یہ گر جائے گا، لیکن افعال کا جو ہے یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اچھا، یہ ٹوٹل 12 ابواب ہے۔ ٹوٹل کتنے؟ 12، لیکن 5 ابواب جو ہے یہ بے حمزہ وصل ہے، اور باقی 7 ابواب با حمزہ وصل ہے۔ اچھا، نام اور مصدر، یعنی یہ جو ہمیں جو یہ نام نظر آ رہے، یہ اصل میں مصدر ہے اس کا، افعال، افعال۔ تو افعل، افعل بروزن اکرم، اکرم بروزن افعل۔ اکرم جو ہے یہ باب فعل سے ہے۔ تفعیل، فعل، صرف، مفاعلة، فعل، قاتل، تفاعل، تفعل، تقبل، تفاعل، باب تفاعل کیا ہے؟ تفعل، تقابل۔ افتعال، باب افتعال، افتعل، اجتنب۔ انفعال، انفعل، انصرف۔ افعلال، افعل، احمر۔ افعلال، افعال، احمر۔ استفعال، استفعل، استنصر۔ افعيلال، افعيعال، افعوعل، اخشوشن۔ افعوال، افعول، اجلوز۔ رباعی مجرد، رباعی مجرد کا صرف ایک باب فعلل ہے۔ فعلل جیسے دحرج، اس نے لڑکھایا۔ ابواب رباعی مزید فی، رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں۔ یہ ثلاثی مزید فی کے طرح رباعی مجرد کی ماضی میں 1 یا 2 حروف بڑھانے سے بنتے ہیں۔ یہ پچھلے 7 جو 12 ہم نے پڑھ لی، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اب یہ جو ابواب ہے یہ ہے رباعی مزید فی، اور یہ کتنے ہیں؟ یہ جی 3 ہیں، تفعال، تفعلل، تدحرج، افعنلال، افعنلل، احرنجم، افعلال، افعلل، اقشعر۔ اچھا، حمزہ وصلی اور قطعی میں فرق۔ حمزہ وصلی اور قطعی دونوں زائد ہوتے ہیں۔
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں تلفظ سے گر جاتا ہے، اور فنصرنا کی فا کے بعد والا حمزہ، جبکہ حمزہ قطعی وسط کلام میں بھی تلفظ سے ساقط نہیں ہوتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم میں انفقو میں یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اور فنصرنا میں یہ جو فا کے بعد حمزہ ہے یہ گر گیا۔ اچھا، تو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں فرق ہے۔ اچھا، یہ جو ابواب ہے نا، ہم نے ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب پڑھ لی۔ ان 12 ابواب جو ہے، ان 12 ابواب کی جو صرف صغیر بھی ہے اور صرف کبیر بھی ہے، صرف صغیر اور صرف کبیر دونوں ہے۔ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا گروپ میں انشاءاللہ اس کے ابواب، تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ تو ضرور اس کو یاد رکھیں۔ جب آپ اس کو یاد رکھیں گے نا تو آپ کو پھر یہ پتہ لگے گا کہ یہ مصدر ہے، یہ اس میں واحد کا صیغہ ہے ماضی کا، یہ اس میں مضارع کا صیغہ ہے، یہ اس میں امر ہے، یہ اس میں اسم تفضیل ہے، یہ اس میں اسم اعلیٰ ہے، یہ اس میں ظرف ہے۔ تو آپ کو ہر چیز کا انشاءاللہ اندازہ ہوگا اگر آپ نے اس کا صرف صغیر یاد کر لی۔ یعنی صرف صغیر یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر صیغے کی پہچان انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر آپ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ دیکھیں گے نا تو آپ کو ڈائریکٹ اندازہ ہوگا کہ یہ کس باب سے ہے اور یہ اس باب میں کیا بن رہا ہے، اسم تفضیل بن رہا ہے، اسم اعلیٰ بن رہا ہے، یہ اس میں کیا بن رہا ہے، تو آپ وہ صیغہ آسانی سے حل جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کے ساتھ گروپ میں وہ شیئر کر دوں گا اس کے جو صرف صغیر اور صرف کبیر، تو وہ آپ لوگ ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دے دوں گا، تو وہ آپ سے باری باری آڈیو ریکارڈنگ میں ایک ایک باب سنوں گا۔ یعنی پہلے میں اکرمہ کی بات کروں گا نا، یہ جو باب افعال ہے، باب افعال جو ہے اس کا صرف صغیر جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ پھر دوسرے دن جو ہے باب تفعیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے باب تفعیل۔ باب تفعیل جو ہے قرآن مجید میں اس باب سے بہت سارے صیغے آتے ہیں، بہت سارے، تو اس وجہ سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کی دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو اب سے وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ سنوں گا، تو آپ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ استاد محترم ایک بات بتانا، جی جی یہ جی باب کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ وہاں ہم نے پڑھا تھا پیچھے ضربہ یضرب باب ضربہ، ہاں اب یہاں آپ باب مصدر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جی جی، اصل میں یہ جو ضربہ ہے نا، کارو ماں والا باب ہے۔ یہ ہاں جو ضربہ ہے نا اس میں صرف 3 حرفی ہے نا یہ فعل، تو اس کو ثلاثی مجرد باب کہتے ہیں۔ یعنی ضربہ یضربو باب کا نام ہے۔ سوال کیا کرے تو پہلے سلام دیا کیجیے اور سوال کیا کیجیے۔ جی ماشاء آواز اللہ، میوٹ کر دیں، شور ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہتر۔ وہ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی سوال کیا کریں تو آپ لوگ جو ہے پہلے سلام کیا کریں۔ جی، تو جو ضربہ یضربو ہے، نصر ینصرو ہے، فتح یفتحو ہے، تو یہ سارے ثلاثی مجرد کے ابواب کے نام ہیں۔ اب ان کے علاوہ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، یہ سارے کس کے نام ہیں؟ یہ ثلاثی مزید فی کے نام ہیں۔ تو یہ ابواب کے نام بھی یاد رکھنے ہیں، اور ان کا جو صرف صغیر ہے اور صرف کبیر ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ لیکن صرف صغیر کا میں انشاءاللہ وہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک سوال میرا بھی ہے جی جی کہ یہ تو سمجھ میں آ جاتے کہ ثلاثی مزید ہے یہ،
یا رباعی مزید ہے، لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ مطلب مطلب اس کے میننگ میں، جیسے ہم کوئی کرتے ہیں انگلش میں کرتے ہیں تو جو ہے گڈ، بیسٹ یا بیٹر، اس طرح، تو اس میں کیا مطلب فرق ہے لفظوں میں؟ مطلب یاد کرنے سے تو کچھ نہیں نا، ہمیں یہ تو اس کی بیس بتاؤ کہ جو ابواب آگے آ رہے ہیں یہ مطلب ان کی ضرورت کیا ہے، اور مطلب کیوں ہے یہ؟ اصل میں نا جب کوئی ورڈ ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے ایک حرف ہوتا ہے، اور اس میں ہم ایک حرف بڑھا لیتے ہیں، تو اب اس حرف سے اس کا معنی میں چینج نہیں آتا، لیکن اس حرف بڑھانے سے اس میں تاکید مراد ہوتی ہے، یعنی اس میں معنی میں پختگی مراد ہوتی ہے، معنی میں جو ہے وہ پختگی آ جاتی ہے، اس سے تاکید مراد ہوتی ہے، تو یہ تاکید بڑھانے کے لیے ہم وہ ایک حرف جو ہے یہ بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر ہم با حرف جر زیادہ کر لیتے ہیں، بعض جگہوں پر کوئی اور فا کا لفظ زیادہ کر لیتے ہیں، بعض جگہ ہم لام جو ہے وہ زیادہ کر لیتے ہیں، تو یہ تاکید کے لیے وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہ جو اکرمہ ہے یہ کرما سے بنا ہے، تو نہیں جی، یہ کرما سے نہیں بنا، یہ کرما جو ہے یہ الگ باب ہے، وہ ثلاثی کا وہ ہے باب ہے، وہ الگ باب ہے۔ اب اس میں حمزہ زائد ہو گیا ہے، اس میں حمزہ زائد ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے باب ثلاثی مزید فی، باب ثلاثی مزید فی۔ تو اب اس میں یہ الگ باب ہے، باب فال اس کو کہتے ہیں، اور جو کرما باب ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہے، وہ الگ باب ہے۔ اب دیکھیں نا، اکرما کا کیا میننگ ہے؟ اس نے ہاں جی، اس نے عزت کی، لیکن کرما کا کیا مطلب؟ کرما، اکرم، اکرامن، مطلب وہ اس کا مطلب نہیں استاد محترم، ایک بات میرے ذہن میں اور مطلب میننگ میں تو فرق پڑتا ہوگا نا، جیسے ہم جملے بناتے ہیں تو جملے بناتے ہیں، ہم نے کون سا ورڈ کہاں یوز کرنا ہے، وہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، یا یہ کیوں ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں، یہ والا باپ کسی بھی جگہ کیوں یوز کر رہے ہیں، جی بالکل، یہ مجھے استاد اس میں محترم، کنفیوژن ہے، اس لیے جی 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 جی، یہ ایک فیکٹری ہوتی ہے نا، ہاں اس میں پروڈکٹ بن کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، ہاں تو اس میں جو ہے فیکٹری کون سی ہے؟ یہ مصدر ہے، اس کو اسی کو فیکٹری کہہ دیں، اسی سے لفظ بنیں گے۔ ہاں، یعنی بندے تو ہیں اس مصدر سے، بندے تو بھائی اسی باپ مصدر اسی ہوگا، اسی مصدر سے یہ بنتے ہیں، یعنی روٹ اس کا یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر اس کے باپ کا نام بھی ہے، یہ مصدر اس کے باپ کا نام بھی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے مصدر کو یاد رکھنا ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں ہے، یہ فیکٹری ہے بس، ہاں، یہ روٹ ورڈ ہے، بالکل یہ کہہ سکتے ہیں اسے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا، یہ وہ آٹومیٹک والی بات بھی نہیں رہی پھر۔ نہیں، یہ تو یاد کرنے والی چیزیں، یہ اس میں تو سمجھنے والی چیز نہیں، یہ تو یاد کرنا ہوگا کہ یہ باب فعل ہے، باب تفعیل ہے، پھر آپ کو سیغے پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی، جب آپ باب کے نام یاد رکھیں گے اور اس کے صرف صغیر صرف کبیر یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو سیغہ پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ جی السلام استاد علیکم محترم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، یہ جو ہے باپ جو ثلاثی سے تھا، تو وہ تو نصرہ اور یہ جو 6 تھے وہ ہم لوگ کو یا سمجھ میں آ جاتے ہیں، یہ باب افعال ہے، تفعیل ہے، اس کا پھر نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس باب سے ہے، اس کی کیا مطلب کیسے پکڑ کریں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں فٹ سے فوراً جیسے باب نصرہ سے آ جاتا کہ یہ چیز ہے، تو اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ مفعلہ سے ہے تو یہ اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیغہ حل کرنا ہے نا وہ ہمارے دوسرے بک میں ہے کہ سیغہ کیسے حل کریں گے اور اس کا پتہ کیسے لگائیں گے، اور یہ ہے کہ ہمیں لغت جس کو ہم ووکیبلری کہتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ آنی چاہیے، جب وہ ہمیں بہت زیادہ آئیں گی تو پھر وہ ہمیں اس طرح پتہ لگے گا۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ہم کوئی قاعدہ ہے تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پہچان کریں گے کہ کس کا باب سے آیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ وہ آپ تو کو وزن سے کریں گے نا،
वजन से होगा ना? वजन से करेंगे ना, वजन से, लेकिन अब इस बाब इफाल जो है, अक्रमा। अब देखें ना, ये तो अक्रमा इसका अच्छा, वाहिद गिवन है ना, इसका वाहिद गिवन है। अगर अगर अच्छा, इस तरह गिवन हो कि इकरामन बताओ, इकरामन अयुक्रिमु। इकरामन बताओ का ना, ये कौन सा बाब है, या इस तरह थोड़ा सा चेंज आ गया है, तो फिर इसका पता लगाना जो है ये मुश्किल हो जाता है। तो जी जी। इसका आखिरी बात मैं ये कर लेता हूँ कि अगर आपका लुगत पर उबूर ज़्यादा है, लुगत पर, तो मतलब ये है कि आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में एक सीगा उठाते हैं और इस सीगे पर सोचते हैं कि ये कौन सा सीगा है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मुजारे है, फ़ेल अमर है, फिर ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है, फिर ये इसम की कौन सी किस्म है, ये नहीं बाब इसका कौन सा है, ये नसरा है, समिया है, फतह है, सुलासी है, ये रुबाई है। फिर आपने ये सोचना है, जब आप दिन में दो फेल पर सोचेंगे ना, दो फेल पर दो दो ले लें, सुलासी या रुबाई, तो इंशाल्लाह दिन में करेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा वो नॉलेज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो फिर आपको जड़ से पता लगेगा कि ये कौन सा बाब है और ये कौन सा सीगा है। लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत इसमें ये टाइम टेकिंग है, जरूरी है। हाँ, उसमें टाइम टाइम टेकिंग, लगेगा। टाइम लगेगा। जिस तरह मैं आपसे ये पूछता हूँ जैसे कि उस्ताद जी, जी मिसाल के तौर पर उस्ताद जी, मैंने जैसे मैंने पूछ लिया कि काला, अब ये काला किस बाब से है, कौन बताएगा ये काला किस बाब से है? तो वो तो इसको सलासी है कहते ना, हैं सलासी काला। सुलासी में किस बाब से? सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद तो है, बाब कौन सा है इसका? ये है नसरा। नसर यंसुरु, माशाल्लाह। तो ये नसर यंसुरु, अब ये फतह यफ्तहु में नहीं है, नसर यंसुरु में। तो अब ये कैसे पता लगेगा? ये आपको इससे पता लगेगा जब आप मुसलसल एक ही सीगे को उठाएंगे, उसको हल करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि ये इसका असल क्या है, इसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ, इसमें जो है ये वाहिद है, जमा है, माजी है, मुजारे है। आप लोग ये सोचेंगे एक एक चीज़ पर, तो फिर आप लोग को ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये फ़िलहाल आप लोग के लिए मैं अर्ली से आप लोग को डरा रहा हूँ, तो आप लोग डरे मत, आप लोग टेंशन ना ले, ऐसे ऐसे इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। ये उस्ताद मतलब आखिरी बात बता दें जरा। जी ये पीछे अब सबक पढ़ा था हमने ना, उसमें तरकीब आपने फरमाई राय तो जैदन की ना, राय तो फरमाया फेल बफाइल। जी। तो फेल बफाइल का क्या मतलब है? फेल फाइल के साथ, हाँ, फेल फाइल के साथ, यानी फेल राय तो की वजह रअई, से। रअई जो है ये फेल हुआ और ता ज़मीर जो है फाइल हुआ, यानी फेल और फाइल कंबाइन आ गए, तो इसलिए मैं कहता हूँ फेल ब फाइल। आप फेल ब फाइल हाँ ठीक। ना क्या करें, बस सिर्फ कहीं फेल और ता ज़मीर फाइल बस कह दिया करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक। चलिए मैं ये क्लास एंड करता हूँ। बस आप लोग वो किताब देख लें बाब सर्फ के, और इसके अब्वाब जो हैं वो बाब फाल से याद करना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक। चलें इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh।